بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشمی صاحب دواؤں کی ایک کمپنی کے مالک تھے۔ انہوں نے کمپنی کی کینٹین کو ٹھیکے پر دینے کے لیے اخباری اشتہار کے ذریعے ٹھیکیداروں کو طلب کر رکھا تھا اور اب ان کا انٹرویو لے رہے تھے۔ یک وہ چونکے اور سامنے بیٹھے آدمی سے بولے، آپ نے اپنا کیا نام بتایا ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے آہستگی سے کہا، فلاں صدیقی۔ ہاشمی صاحب نے میز پر پڑا سیاہ چشمہ اٹھا کر پہنا اور سوچتی نظروں سے فلاں صدیقی کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا، صدیقی صاحب، کینٹین چلانے کا آپ کا تجربہ صرف 5 سال کا ہے، اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیت رہی؟ جناب، میں ایک استاد تھا، ساری زندگی بچوں کو پڑھایا ہے اور اب میرا بیٹا اور میں مل کر کینٹین چلاتے ہیں۔ دراصل سارا کام میرا بیٹا کرتا ہے، میں صرف انتظامی اور مالی امور دیکھتا ہوں۔ ہاشمی صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، آپ نے تمام شرائط اچھی طرح پڑھ لی ہیں؟ آپ کو کسی معاملے پر اعتراض تو نہیں؟ نہیں جناب، تمام شرائط معقول اور قابل منظور ہیں۔ بڑی نوازشی ہوگی کہ آپ ہم پر اعتماد کریں۔ فلاں صدیقی نے عاجزی سے کہا۔ ہاشمی صاحب نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور بولے، میں ایک شرط تبدیل کر رہا ہوں۔ کینٹین میں معاونت کے لیے جو دور ورکر آپ کو رکھیں گے ان کی تنخواہ کمپنی دے گی، مگر آپ معیار کا خاص خیال رکھیں گے۔ ورکرز کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیکہ آپ کا ہوا، اور ہاں، آپ جو رقم ایڈوانس جمع کرائیں گے، آپ کی سہولت کے لیے میں اس کی قسطیں ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یکمشت بڑی رقم نہ دینی پڑے۔ فلاں صدیقی نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں کٹ کر رہ گئے۔ شکریہ، مہربانی اور نوازش جیسے الفاظ انہیں بہت چھوٹے اور بے معنی لگے۔ قسمت اس طرح مکمل مہربانی سے ان پر عنایت کرے گی، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، اور ہاشمی صاحب نے جو مزید رعایت اور مراعات دی تھی اس سے ان کی بھاری رقم ملنے کی توقع تھی، اور اب ان کی بیٹی کے ڈاکٹر کے بننے کی راہ بھی ہموار ہو گئی تھی۔ وہ شکر گزاری کے احساس تلے دبے تھے اور جلد گھر پہنچ کر گھر والوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ہاشمی صاحب کے پاس بھی اپنے اکلوتے ہونہار بیٹے علی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ شام کی چائے پر باپ بیٹے دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشمی صاحب نے اچانک پوچھا، علی، تمہیں وہ فارم ہاؤس والا واقعہ یاد ہے جس نے تمہاری زندگی بدل دی تھی؟ علی مسکرا کر بولا، پاپا، میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ دن جب میرے دوست اور اساتذہ فارم ہاؤس میں اسکول کی طرف سے پکنک منا رہے تھے۔ میرے سب دوست سلائیڈ سے پھسل کر نیچے پانی میں گرتے، شور مچاتے مزے کر رہے تھے، اور میں ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا۔ میرے اس ڈر کو میرے استاد محترم نے محسوس کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ڈر کی کوئی حقیقت یا نقصان ہوتا تو اتنے بچے سلائیڈ سے کیوں پھسل کر پانی میں گرتے، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی باتوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں بھی ہمت کر کے سلائیڈ پر چڑھ گیا اور آنکھیں بند کر کے پھسلا تو دڑام سے پانی میں آ گرا اور میرا خوف ختم ہو گیا۔ میں کئی بار سلائیڈ پر چڑھا اور پانی میں گرتا رہا، اور جو میرا خوف ختم ہو گیا، بلکہ خوف میری زندگی سے ہر معاملے میں ختم ہو گیا۔ اس دن مجھے جو ہمت ملی، اس نے آنے والی زندگی میں بھی مجھے ہر خوف سے بے پرواہ کر دیا، اور آج جب کہ میں ایک مطمئن زندگی گزار رہا ہوں تو اس کی وجہ وہی واقعہ ہے۔ ہاشمی صاحب مسکرا کر بولے، مگر بیٹا، تم اپنے استاد کی کوئی خدمت نہ کر سکے، حالانکہ تمہیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا۔ ہاں پاپا، علی افسردہ ہو کر بولا، پہلے تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب احساس ہوا تو استاد محترم جا چکے تھے، پھر وہ مجھے نہیں ملے۔ انہوں نے مجھے تیراکی میں ماہر کر دیا تھا۔ ایک بار میں غلطی سے نہر میں گر گیا، لیکن تیرنا جانتا، اس لیے میری جان بچ گئی۔ اسے بھی ان کا احسان سمجھتا ہوں۔ اب میں ایک خوشخبری سنوں۔
ہاشمی صاحب مسکرا کر بولے، وہ ہماری کمپنی میں آئے تھے اور میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، مگر ان کو اس کی وجہ نہیں بتائی تاکہ ان کی عزت نفس اور خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر ہاشمی صاحب نے ساری تفصیل علی کو سنائی تو فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے پاپا کے ہاتھ چوم لیے۔ دوسری طرف افلاں صدیقی کے گھر پر جشن کا سما تھا، دونوں اطراف خوشیاں تھیں، ایک گمنام نیکی نے سب کے چہروں پر خوشیاں اور مستقبل کے امکانات پیدا کر دیے تھے۔ تو اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کریں اور کسی پر نیکی کر کے احسان نہ کریں، بلکہ جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بھی نیکی کریں۔ نیکی کا صدقہ بہت بڑا ہے اور ہر کسی سے اچھا معاملہ رکھیں۔ کوئی بھی شخص ہو تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں، یعنی اللہ آپ سے راضی رہے اور آپ بھی رب کی رضا میں ہمیشہ راضی رہیں۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، کم دیا ہے یا زیادہ دی ہے، تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے والا ہر انسان ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا، صبر کریں۔ صبر زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ صبر کرنے والا انسان بھی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ صبر وہ سواری ہوتی ہے جو انسان کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، اور صبر کا پھل بھی بہت میٹھا ہوتا ہے۔ صبر سے کام لیں اور اللہ سے مخلص ہو کر دعا کریں، یعنی آپ کی دعاؤں میں اخلاص ہونا چاہیے، اور نیکی بھی ہمیشہ مخلص ہو کر کریں۔ کسی سے منافقت کے ذریعے نیکی نہ کریں کہ کسی کے سامنے کچھ بات کر دیں اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کچھ بات۔ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کریں جو کچھ بھی کریں، اور ہمیشہ اچھائی کا کام کریں، برائی کی طرف نہ جائیں۔